شب قدر وہ عظمت والی رات ہے، اس رات میں مسلمان کو عبادت کرنے پر اللہ وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا ثواب اگر وہ پوری زندگی عبادت میں گزارتا رہے نا تب بھی نہیں پا سکتا جو ثواب اللہ شب قدر میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ تفسیر عزیزی میں علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے تشریف فرما تھے اور سابقہ امتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تذکرہ کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ نے بلی ان کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی عمر میں 83 سال اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے، یعنی دن میں روزہ ہوتا اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ہم سے 20 تراویح نہیں پڑھی جا رہی اور یہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ ہم سے 30 رمضان کے روزے نہیں رکھے جا رہے اور انہوں نے جتنی اللہ نے ان کو ہزاروں سالہ زندگی دی ساری روزوں میں گزاری، رمضان کے لیے خالی نہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ بھرا ہوا روزوں سے، یہ تو پچھلی امت پر تھا ہی نہیں۔ تو اس امت کی خصوصیت ہے، اس کے باوجود بھی ہماری کوتاہی، ہماری بدحالی ہمارے سامنے ہے۔ 83 سال اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھا لگاتار اور رات کو پوری رات جاگتے اللہ کی عبادت کرتے، بس تھوڑی دیر رات کو سوتے، پھر اٹھ کر رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اور طاقت اتنی تھی، ولی تھے تو ولی کو روحانی پاور ہوتی ہے، بظاہر ان کا جسم کمزور تھا لیکن ولی تھے اللہ کے، تو ان کے پاس روحانی طاقت کمال کی تھی، اتنی تھی کہ اگر کفار ان پر کوئی بہت بڑا بھاری پتھر پھینک دے یا کوئی لوہے کی چیز ان کی طرف پھینکتے تو آپ فوراً اس کو ہاتھ لگا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، پاش پاش کر دیتے۔ اور پھر تیسرا کمال، روزہ رکھتے دن میں، رات کو پوری رات جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پھر دن میں روزے کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں جاتے ہیں اور کفار سے لڑتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کام کرنا کتنے مشکل ہوتا ہے، یہاں کام کی بات نہیں، جہاد کی بات ہوتی ہے، تلوار لے کر۔ اور پھر اللہ اپنے اس ولی کامل کے صدقے جس جنگ میں جاتے اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتے۔ کیوں؟ ولی عبادت بے مثال، رات کا قیام بے مثال، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا اور پھر 83 سال اس طرح اللہ کی عبادت میں گزارنا، دن میں روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کر رہا ہے، اور ہر جنگ میں اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ کفار کو جس جنگ میں یہ جاتے فتح ملتی، کفار کو شکست ہوتی، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ہزاروں سپاہی مر رہے ہیں اور اس ایک بندے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہر جنگ میں ہمیں شکست کا سامنا آیا۔ تو آپس میں مشورہ کیا، کہا ایسا کرتے سب سے پہلے ان کو ختم کریں، یہ اگر چلے گئے تو پھر باقیوں کو ختم کرنا یہ آسان ہوگا۔ میٹنگ کی کس طرح ہلاک کیا جائے، میدان جہاد میں تو ہم نہیں کر سکتے، میدان جہاد میں تو یہ آتے ہیں تو بس پھر یہ ہزاروں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ روزہ بھی ہوتا ہے ان کا، بظاہر بھی اتنے کمزور ہیں لیکن کمال کی طاقت ہے ان کے پاس۔ مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ ان کی بیوی کو مال کی لالچ دے کر ان کو ہم باندھنے کا کہتے ہیں۔ ان کی بیوی کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ کا شوہر جب رات کو سو جائے تو آپ اس کو زنجیروں سے باندھ دیں اور صبح پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اس طرح ہم پھر انہیں قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں تم جو چاہو گی ہم تمہیں عطا کریں گے۔ شروع میں تو بیوی نے انکار کیا، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، اگر نہیں کرو گی تو سب سے پہلے ہم تمہیں ماریں گے۔ اب جان یہاں کسی کو پیاری ہوتی ہے تو اس نے اپنی جان بچائی۔ نمبر 2، ہم تمہیں مال دولت جو بھی کہو گی دیں گے، تمہیں تول دیں گے زیورات سے۔ مال کی لالچ میں بیوی آ گئی، وعدہ طے ہو گیا، کچھ مال دیا انہوں نے، بیوی واپس آئی۔ شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاد میں تشریف لے گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جب واپس پلٹے تو رات کو تھکاوٹ تھی اور سو گئے۔
صبح اٹھے تو اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا، رسیوں سے بیوی نے پہلی رات انہیں باندھا، ہاتھ بندھے ہوئے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے۔ آپ کو جب آنکھ کھلی دیکھا کہ میں بندھا ہوا ہوں تو تھوڑی سی حرکت دی، ہاتھ کو تھوڑی سی حرکت دی تو وہ ساری رسیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین میں گر پڑی، پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دی تو وہ رسیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین میں گر پڑی۔ ظاہری بات ہے روحانی پاور تھی، جب سامنے پتھر ٹکرا کر پاش ہو رہا ہے، لوہا ٹکرا کر پاش ہو رہا ہے تو یہ تو رسیاں ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں نے۔ کہا کیوں باندھا؟ کہا آپ کی طاقت آزما رہی تھی، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جہاں پر آپ جاتے ہیں اللہ آپ کو فتح دیتا ہے اور آپ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کمال یہ کہ روزہ بھی ہوتا ہے اور میدان جنگ میں بھی ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، کتنی بڑی پاور۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے ولایت کا منصب دیا ہوا ہے، اور جس کو اللہ ولی بناتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بظاہر اگرچہ میں کمزور ہوں، روزہ ہوتا ہے، مگر روحانی پاور اتنی ہے کہ میرے سامنے دنیا کی مضبوط سے مضبوط چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ میں نے کہا اچھا آپ اتنے بہادر ہیں۔ چند دن گزر گئے، بیوی نے پھر موقع تلاش کیا، مال کی لالچ، مال کے حرص، دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ پھر چند دن کے بعد آپ ایک دن رات کو عبادت کرتے کرتے سوئے، اب بیوی نے آپ کو زنجیروں سے، لوہے کی زنجیروں سے باندھا، ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے۔ صبح اٹھے تو دیکھا بندھے ہوئے ہیں، پھر اپنے بازو کو تھوڑی سی حرکت دی تو وہ ساری لوہے کی زنجیریں ایک ایک کڑی ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دی تو زمین، وہ پاؤں کی کڑیاں بھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ آپ نے پھر پوچھا کس نے باندھا؟ کہا میں نے۔ کہا کیوں باندھا؟ کہا آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔ کہا طاقت تو پہلے آزمائی تھی، کہا پہلے رسیوں سے باندھا تھا، اب میں نے سوچا لوہے سے باندھ کر دیکھو کہ لوہا آپ چھڑا پاتے ہیں یا نہیں چھڑا پاتے۔ اب گفتگو میں آپ نے اپنا راز اس پر ظاہر کیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے ولایت کا منصب دیا ہے اور روحانی طاقت میرے پاس اتنی ہے کہ دنیا کی مضبوط ترین چیز بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر میرے سر کے بال، آپ کے سر کے 8 بال ایسے تھے جن کی لمبائی سر سے لے کر زمین تک تھی۔ پچھلی امتوں میں بڑے بال رکھنا جائز تھا، ہماری امت میں نہیں ہے۔ ہمارے امت میں، اس امت میں اگر بڑے بال رکھتا ہے تو وہ کندھوں تک چھو جائیں، بس کندھے سے اگر نیچے کرے گا تو یہ حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر ان 8 بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے نا تو پھر میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایک بندے کو آپ زنجیروں سے باندھو اور وہ تھوڑی سی حرکت کرے اور زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر پاش پاش ہو کر بکھر جائیں، اور بال سے باندھو تو نہیں چھڑا سکے۔ بال ہے کتنا، بال تو چھوٹا بچہ بھی توڑ سکتا ہے، مگر یہ رب کی حکمت ہے، رب کے راز ہے۔ اگر ان 8 بالوں سے مجھے باندھو تو پھر مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اللہ کے۔ پھر بیوی نے موقع تلاش کیا، چند دن گزرے تو آپ لیٹ گئے، آنکھ لگی تو بیوی نے ان 8 بالوں کو کھولا اور آپ سے ان 8 بالوں سے آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ صبح جب اٹھے تو اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا۔ اب آپ نے حرکت کی، زور لگانا شروع کیا، مگر بال نہیں کھولے، ہاتھ نہیں کھولے۔ بیوی کو موقع ملا، دیکھا کہ اب شوہر نہیں چھڑا پا رہا تو دوڑ کر کفار کے پاس گئی اور انہیں بلا کے لائی اور اپنا شوہر ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے آپ کو مارا، پیٹا، خون میں لت پت ہو گئے، ایک درخت کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ ظاہر انہیں غصہ تھا کہ اتنی سالہ محنت وہ کر رہے تھے اسلام کو مٹانے کی، اور ساری محنت ان کی خاک میں مل رہی تھی اس ایک مرد قلندر کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بے دردی کے ساتھ ماریں گے، بے درد موت دیں گے، یعنی تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ انہوں نے پہلے آپ کے کان کاٹے، پھر آپ کا ناک کاٹا، پھر آپ کی زبان کاٹی، پھر آپ کی دونوں آنکھوں میں لوہے کی سیخیں گاڑی اور دونوں آنکھیں نکال لیں۔ اس حالت میں بھی کتنی تکلیف ہوگی، میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر تکلیف کتنی ہوتی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ ہماری انسان کمزوری کتنی ہے ہر ایک جانتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا ہے۔ مکھی بیٹھے تو برداشت نہیں ہو رہا، مچھر ڈنگ مارے تو چیخ نکل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے کوئی کیل لگ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔
مگر کان کٹ گیا، ناک کٹ گیا، زبان کٹ گئی، آنکھیں نکل آئیں، مگر آہ تک بھی نہیں کیا. درد ہو رہا ہے، آہ بھی نہیں کیا. صرف آسمان کی طرف دیکھتے رہے. اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تو نے جو بھی زندگی دی ہے میں نے تیری راہ میں قربان کی ہے. اتنے سال روزے تیرے لیے، ساری رات عبادت جاگ کر کرتا رہا تیرے لیے، روزے کی حالت میں جہاد کرتا رہا تیرے لیے، اسلام کو، دین حنیف کو بلند کرتا رہا تیرے لیے، اور میری آخری جان گئے، اگر یہ جان بھی جا رہی ہے تو بھی تیرے نام پہ قربان کرنا. شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، روئی نہیں، چیخے نہیں، چلائے نہیں، کافروں سے مدد کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ جب تک آنکھیں تھی آسمان کی طرف دیکھتے رہے. اور جب آنکھیں نکل گئی یا زبان تھی تو اپنے رب کا تب بھی اس حال میں بھی شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مسلمان کی اصل زندگی. رب جس حال میں رکھے اور صبر اور شکر کرے، کیونکہ مصیبت دیتا بھی وہی ہے، اس کو دور بھی وہی کرتا ہے. شکوے شکایت کرنے سے، زبان میں بک بک کرنے سے، کفریات بکنے سے مصیبت ختم نہیں ہوتی. رب کی بارگاہ میں آنے سے، شکر کرنے سے، لو لگانے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. اب زبان حال سے اللہ سے باتیں کرتا رہا کہ تو نے جو زندگی دی، اب میں تو تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری زندگی بھی تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے جا رہی ہے. مگر وہ ساتھ ساتھ اللہ کے ولی تھے. اور من عاد علی ولی جن فقد آذنتہ بالحرب، اللہ خود فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. وہ ولی کا بے ادب گستاخ بچ نہیں سکتا، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. مورخین نے لکھا کہ ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا اور اللہ کی طرف لو لگا کر رب سے باتیں کر رہا تھا. کان کٹ گئے، ناک کٹ گیا، زبان کٹ گئی، آنکھیں نکل آئی، مگر رب سے لو ہے. اب اللہ کریم نے جب دیکھا میرا بندہ اور میرا ولی اور اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، آپ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کریم نے فوراً عذاب بھیجا. زمین پھٹی اور وہ سارے کے سارے کفار زندہ زمین میں گڑ گئے اور زمین مل گئے. یہ ہے ولی کے گستاخ بے ادب کا انجام. کبھی بھی نہیں بچ سکتا. وہ یہاں بھی برباد ہے، کب وہ آخرت میں بھی برباد ہوگا. جب بیوی نے دیکھا کہ زمین پھٹی ہے اور سارے کافر زمین میں گڑ گئے تو اب یہ بھاگی، تو آسمان سے اللہ کریم نے ایک بجلی گرائی اور وہ بجلی اس پر گری اور وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ ولی سے دشمنی کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. المختصر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ پوری روایت میں نے مفہوماً عرض کیا، حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کی. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جب یہ سنا تو رنجیدہ ہو گئے. بعض صحابہ غمزدہ ہو گئے، بعض صحابہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے امتی، ان کے علماء، ان کے اولیاء عبادتوں میں ہم سے بڑھ گئے. ان کی عمریں ہزاروں سال، ہماری عمریں 60-70 سال. آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. ہماری عمر 60-70 سال، ان کی عمریں ہزاروں سال. پھر ہماری عمر میں دیکھیں 24 گھنٹے، جن میں اکثر وقت ہمارا دنیا میں یا سونے میں گزر جاتا ہے، جبکہ ان کی عبادتیں پورا دن روزہ، رات کو پوری رات قیام، اللہ کی عبادت، اور پھر روزے کی حالت میں جہاد. اتنی کمال کی عبادت کی اللہ کی کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی ان پر رشک کرنے لگے. آقا پھر تو وہ عبادت میں ہم سے بڑھ گئے. بعض صحابہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. جب صحابہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے روتا ہوا دیکھا تو میرے آقا بھی غمزدہ ہو گئے اور سر انور کو جھکایا اور رب کی طرف سے وحی کا انتظار کیا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور غمزدہ تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار غمزدہ ہوں اور اللہ کی دریائے رحمت کو جوش نہ آئے. اللہ کریم نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ زمین پر، میرا محبوب غمزدہ ہے، اب انہیں جا کے خوش کر. جبریل امین علیہ السلام فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ آ کر نازل کی، حضور کو پڑھ کے سنائی اور عرض کیا آقا اب یہ امت میں اعلان کیجئے، سب سے پہلے اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
شب قدر یہ وہ عبادت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ عرض کی آقا امت میں اعلان کیجئے، بشارت دیجئے کہ آپ کا جو امتی شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے پر اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ ان کی ہزاروں سالہ عبادت ایک طرف، ان کے دن کے روزے، رات کے قیام، پھر میدان جہاد میں جہاد کرنا، ان کی 83 سالہ اتنی پاکیزہ عبادت کو ایک طرف رکھا جائے، اللہ نے اس پر جو انہیں ثواب عطا کیا ہے اس سے بھی بڑھ کر ثواب اللہ آپ کے اس امتی کو عطا فرمائے گا جو آپ کا امتی شب قدر میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کا امتی 2 رکعت پڑھے گا، اللہ کریم 2 رکعت کی برکت سے اسے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، رب کی عبادت کی، آخر میں اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اتنی بڑی قربانی، مگر اس کے باوجود بھی حضور کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر کو اگر بندہ عبادت میں گزارے تو اللہ اسے ہزاروں سالہ عبادتوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا، وہ صحابہ جو غم زدہ تھے، رو رہے تھے، صحابہ کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، کھل اٹھے، یا رسول اللہ کمال ہو گیا کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم آپ کے صدقے کیا، ایک رات عبادت کرو تو ہزاروں سالہ راتوں کی عبادت سے افضل والا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شب قدر کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا، من قام لیلہا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا صحابہ جو شب قدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائے، سب سے بڑا انعام یہ ہے اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں اور